سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تھوڑی سی معذرت کہ 2 بجے سے تاخیر ہو گئی۔ مولانا صاحب نے کوڑا خٹک سے آنا تھا، یہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے دور سے، اور خاقان وحید خواجہ صاحب جو ہیں وہ تو خیر اسلام آباد سے ہی ہیں، اور آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو کوشش کی پچھلے 2.5-3 مہینوں سے، تو اس کو پھر ہم لے کر آگے چلنا شروع ہوئے ہیں کوئی پچھلے 1 ہفتے سے، اور الحمدللہ بہت سے جو ہیں اچھے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ کوششیں ان کوششوں میں تمام جو ساتھی ہیں انہوں نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہوا ہے۔ بہت سے الیکٹیبلز ہیں اٹک سے لے کر اور ڈیرہ غازی خان تک اور رحیم یار خان تک، جنہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے، اور پاکستان یونٹی الائنس کے نام پہ، قومی یکجہتی اتحاد کے نام پر ہم نے ایک الائنس بنایا ہے جس کے تحت ہم سب مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور میرے لیے آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ 2 ہمارے ساتھی جو کہ 2 ڈفرینٹ جماعتیں ہیں، اور سب سے پہلے تو حضرت مولانا حامد الحق صاحب، ان کا اور میرا بالکل بھائیوں والا تعلق ہے، ہم اسمبلی میں بھی اکٹھے رہے ہیں ایک ٹینور میں، اور ان کے والد کا اور میرے والد کا جو تعلق تھا وہ بیان کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں، اور ان کے والد کے ساتھ جو میرا تعلق تھا وہ بھی مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کہ ایک ہی ہمارا گھر تھا اور ایک ہی ہماری فیملی تھی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ جتنا پیار اور محبت ہم میں ہے، کہ میرے والد صاحب نے اگر کوئی وراثت میں کہوں اگر میرے لیے ہمارے لیے چھوڑی ہے ہم سب کے لیے، تو وہ علماء اور مشائخ کا پیار ہے، اور ان سے جب میں کوئی چیز ریکویسٹ کرتا ہوں تو اگر یہ انکار کر دیں تو میں زبردستی چھین بھی سکتا ہوں ان سے۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ حامد الحق صاحب کو ہم پاکستان یونٹی الائنس میں ویلکم کرتے ہیں، یہ ہمارے سے شامل ہو رہے ہیں، ہمارے سینئر ممبرز میں سے یہ ایک ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہی میں خاقان وحید خواجہ صاحب پریزیڈنٹ ہیں پاکستان عوامی قوت پارٹی کے، اور یہ NA-48 اسلام آباد سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے بڑی ایک تو اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کر ہیں، اس لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی، خود جا کر ہماری جب ملاقات ہوئی تو میں بڑا امپریس ہوا کہ ان کو ایک اوور آل ویو ہے کہ مسائل کیا ہیں ملک کے اور ان کا حل کیسے نکالنا ہے، پرٹیکولرلی اکانومی پہ۔ پھر انہوں نے اپنا ایک ایگزامپلری، جس کو مثال دے سکتے ہیں نا، کہ اپنا ایک ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں اور میڈیکل کالج بھی چلا رہے ہیں، اور جس طرح پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ کی بات شروع ہوئی تھی تو انہوں نے اس سے پہلے ہی اپنے ہاسپٹل کے لیے ہیلتھ کارڈ شروع کیا، اور تقریباً 12,000 لوگ ان کے ایسے ہیں جو کہ ہیلتھ کارڈ پہ 50,000 ہو گیا جن کو ہیلتھ کارڈ پہ اپنے ہاسپٹل میں بہت منیمم جو ہے وہ اینول پیمنٹ کے ساتھ ان کو یہ جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ان کی فیملیز کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے آئیں پاکستان کی سیاست کے اندر، اور وہ ایک کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں، جو ملک کے اندر جو پولرائزیشن ہے، جو آپس کے اختلافات ہیں، اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم جب تک بیٹھ کر سب جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان کے مسائل اور اس کے حل کے لیے کچھ لائنز نہیں ڈرا کریں گے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر جب یہ طے نہیں کریں گے کہ اس ملک کو آگے کیسے چلانا ہے اور اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیسے نکالنا ہے۔ جتنے مینیفیسٹو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مینیفیسٹو کا کوئی بات بیانیہ بناتے ہیں آج کل، کسی کو مینیفیسٹو میں انٹرسٹ نہیں، کوئی 60 لوگوں کا ممبر ٹیم بنائی ہوئی ہے، کوئی اتنے کی بنائی ہوئی ہے۔ ہمارا بھی مینیفیسٹو آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے بھی ایک منفرد مینیفیسٹو بنایا ہے کہ ہر ٹاپک کے ساتھ ایک پوزیشن پیپر بھی دیا ہے کہ یہ ہمارے اکانومی کے مسائل ہیں، یہ اس کا حل ہے، اور یہ پوزیشن پیپر ہے ہمارا جو ایک پورا اس پہ کام ہوا ہے۔ اسی طرح گورننس پہ، اسی طرح ہمارا اکانومی پہ، فارن پالیسی پہ، خاص طور پر جو کشمیر ایشو ہے اس کے بارے میں، جو پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے بارے میں، تو تمام چیزوں کا ہم نے حل اس کے اندر دینے کی کوشش کی ہے۔ اب کیونکہ الیکشنز تو بالکل آنے والے ہیں، 8 فروری سر پہ آ گیا ہے، تو اس کام تو پچھلے 2-2.5 ماہ سے ہو رہا تھا،
لیکن اس کو ہم نے حتمی شکل تقریباً کو 10 دن پہلے دینی شروع کی تھی لاہور سے، اور پھر اس کے بعد میں کراچی گیا ہوں جہاں میری جی ڈی اے سے، پیر پگاڑا سے، سنی تحریک سے ان کو خیر سمبل نہیں ملا میرے خیال میں اس دفعہ، اور کوڑا خٹک میں گیا تھا 2 دفعہ حامد الحق صاحب سے ملنے کے لیے، اور ان کے جو ساتھی ہیں یہاں راولپنڈی میں قاری اسناد صاحب اور یوسف شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ جی آنے والے الیکشنز میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہم آگے بھی لے کر چلیں، یعنی جس کے اندر ہم خیال لوگوں کو جو صاف ستھری سیاست کرنا چاہتے ہیں، جن کو کوئی لالچ نہیں ہے، جو ملک کے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو جو چہرے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو سامنے، اور جو نورہ کشتی نظر آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہی چہرے، اگر پاکستان کے عوام کا حافظہ صحیح ہے تو یہ وہی چہرے ہیں جو آج سے 16 ماہ جو ایک ہی حکومت میں بیٹھے، جو اندرون ملک اور بیرون ملک پورے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، سارے اپنے کیسز معاف کروا لیے، اور عوام کو ایسے مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت کے بوجھ تلے دبا گئے، اکانومی کو بالکل کنگلا کر گئے، وینٹیلیٹر پہ ڈال گئے، یہاں تک کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کو اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کے ساتھ مل کر ایک SIFC جس کو کہتے ہیں کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنانی پڑی، صرف اس لیے کہ جب بھی ہمارے حکمران جاتے تھے کہیں بھیک مانگنے کے لیے، کہتے ہیں نا بیگرز کانٹ بی چوزرز، آپ نے سنا ہوگا پچھلے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، لیکن جب وہ بیگرز جاتے تھے تو لوگ اعتماد ہی نہیں کرتے تھے ان پہ، لوگ کہتے تھے یہ بھائی ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، یہ کون سی جیب میں جائے گا، اندرون ملک جائے گا کہ بیرون ملک جائے گا؟ تو پھر انہوں نے بیرون ملک جو لوگ جو پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز بنائے کہ ہمیں پتہ لگے کہ اگر ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر جا رہے ہیں تو اس کے دور رس جو ہے وہ پالیسی ہوگی، یہ نہیں کہ بھائی حکومت چینج ہوئی، ابھی جو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو گیا، حکومت چینج ہوئی اور پتہ لگا ہمارا پیسہ پاکستان میں گیا ہوا ہے اور ہمیں ڈیویڈنڈ بھی نہیں مل رہا اور ہمارے ساتھ، تو اس کے لیے انہوں نے پھر SIFC کو بنایا، اور پھر خود پچھلے حکومت میں بھی آلموسٹ چیف آف آرمی اسٹاف، اس حکومت میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف، یہ بات ایک جمہوریت پسند شخص کو کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے، جب بھی فارن پالیسی کی بات آئی، چائنا، رشیا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، وہ کسی اور کو جانا پڑا، سیاستدان وہ بہت کم گئے وہاں، اور اسی طرح جب انویسٹمنٹ لانا ہو یا کوئی پاکستان کے اندر کوئی اور ایسا معاملہ کرنا ہو جس سے کہ لوگوں کو تسلی ہو کہ یار اب شاید ہمارا معاملہ جو ہے ٹھیک چلے گا، چاہے ڈالر کو روکنا ہو 500 پہ جانے سے، جو کہ ہمارے لیڈرشپ جو کہتی ہے 500 پہ چلا جائے گا، یا اسٹاک مارکیٹ کو ذرا اسٹیبلائز کرنا ہو، یا تھوڑا سا لوگوں کو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کے لیے حوصلہ دینا ہو، تو وہ پھر ٹربل شوٹنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا سٹیک ہے اس ملک کے اندر، کوئی نہیں کہہ سکتا جی یہ فلانا ادارہ ہے یہ مداخلت نہیں کر سکتا، یہ جوڈیشری ہے یہ مداخلت نہیں کر سکتا، سب کو بیٹھنا پڑے گا اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں، آئینی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنا پڑے گا، اور جو بھی فیصلے کرنے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ تو میں حامد الحق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے سوالوں سے پہلے کہ اگر 1-2 منٹ یہ بھی کچھ کہنا چاہیں، اور پھر خاقان وحید خواجہ صاحب سے جو صدر ہیں پاکستان عوامی قوت کے، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ 2-4 منٹ آپ سے بات کریں، پھر جو بھی آپ کا سوال ہوگا، کیونکہ ہمارا راستہ بڑا لمبا ہے جہاں جانا ہے، اور راستے میں دھند بھی بہت زیادہ ہے، تو میں یہ ابھی ہینڈ اوور کروں گا جناب مولانا حامد الحق صاحب کو۔ اما بعد واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق اور اتحاد کا قرآن کریم، قرآن عظیم الشان میں درس دیتے ہیں، اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اتفاق اور متحد رہ کر کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو جناب میرے بڑے برادر عزیز، بڑے بھائی بھی ہیں جناب اعجاز الحق صاحب، ان کے والد صاحب صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق شہید کا، اور میرے گرینڈ فادر شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب آف کوڑا خٹک، اور پھر میرے والد صاحب سینیٹر
مولانا سمیع الحق شہید کا گہرا تعلق اس ملک میں رہا، سیاسی، مذہبی، روحانی تعلقات تھے ان کے. مجھے بھی یاد ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب شہید گورنمنٹ ہاسٹل اسلام آباد تشریف لاتے، میری عمر 14-15 برس کی تھی، تو میں نے خود دیکھا کہ وہ مولانا عبدالحق صاحب کے قدموں میں بیڈ پہ بیٹھ کے ان کی ٹانگیں دباتے ہیں. مجھے تعجب بھی ہوتا کہ ملک کے سربراہ ہیں اور ہمارے ایک عالم دین دادا مولانا عبدالحق صاحب کی روحانی شخصیت کا اتنا احترام کر رہے ہیں. تو وہاں سے ہمارے یہ ساری سلسلے ان کے گھرانے کا، ان کی جماعت کا، ہماری جماعت کا مستحکم ہوتا رہا. اور آج واقعی ضرورت ہے کہ کچھ ایسے لوگ فرنٹ پہ آئیں جنہیں دائیں بازو کی پارٹیاں اور قوت سمجھا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے آغاز سے ہی بس گالی گلوچ ہو، جو کل دوست ہوتے تھے تو آج ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے گالی گلوچ. تو یہ کلچر بھی پاکستان سے ختم ہونا چاہیے. کبھی یورپ اور امریکہ میں بھی ہم نے یہ کلچر نہیں دیکھا کہ ایک دوسرے کو بری بری گالیاں. اور تو ہم تو مسلمان ہیں، اسلامی سیاست کے روادار رہنا چاہیے. اور ہم اس سے تقریباً 2 سال سے اعجاز الحق صاحب بھی اس پہ کام کر رہے تھے، اور میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کئی قومی، مذہبی، سیاسی شخصیات سے میری 2 سال میں اپنی ٹیم کے ساتھ ملاقاتیں رہیں. اور میں نے ان دینی قومی سیاستدانوں، لیڈرز کو جو مختلف جماعتوں کے ساتھ ان کو دعوت دی کہ ہمیں ایک ملی قومی یکجہتی، اتحاد اسلامی بھی ہو اور قومی بھی ہو، سیاسی بھی ہو، اور سارے مل کے اس ملک کے اندر انتخابات کی طرف جائیں. لیکن بر وقت تو وہ کام ترتیب سے نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال اعجاز الحق صاحب اور ان کے ساتھ اور دیگر سیاسی کئی لیڈرز ہیں اور مذہبی لیڈرز سے یہ مل چکے ہیں، چاروں صوبوں کا بھی دورہ کر چکے ہیں. تو ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے یہ سٹیپ اور قدم اٹھایا اور تمام دینی، قومی، مذہبی، سیاسی چھوٹی بڑی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے صرف، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انتخابات تک نہیں رکھنا چاہیے. انتخابات ہو جائے، کامیابی ہو ناکامی ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اس کے بعد بھی ہمیں ملک اور قوم کی بقا کے لیے اس اتحاد کو آگے لے جانا چاہیے. اور مشترکہ ہم نے پاکستان کے مفادات کا سوچنا ہے کہ ملک اس وقت جن سیاسی معاشی بحرانوں سے، تو اس سے کوئی نیک قیادت آئے اور اس ملک کو اس سے نکالے. عوام کی بڑی حالت آپ کو کا علم ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے، اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم مل کے اس پہ ہم کوئی ایسا منشور بھی بن چکا ہے، بلکہ ریڈی ہے، وہ ہم لا رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ اس ملک کے عوام کو قابل قبول ہوگا. تو میں دیگر بھی تمام قومی اور محب وطن سیاسی جماعتوں کو آج اسلام آباد پریس کلب کی وساطت سے اپیل درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں کسی کا مخالف نہ سمجھے کہ ہم ان کے سامنے میدان میں تو سارے ایک دوسرے کی جماعتیں ہیں، لیکن ہمارے کوئی برے عزائم نہیں، نیک عزائم ہیں. ان کو بھی دعوت دیتے کہ ہمیں ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ وہ ڈالیں، ہمارے ساتھ چلیں، تو پھر اس انتخابات کے مثبت نتائج نکلیں گے. اور روز روز کی جو یہاں پہ آزمائش آتی ہے اس ملک میں، خدا کرے کہ وہ بھی آئندہ آنے والے انتخابات کے ذریعے 5 سالہ دور ہو، جتنا بھی اس سر اور بھائی نے اور مولانا صاحب نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ نیشنل یونٹی الائنس میں ہماری جماعت پاکستان عوامی قوت ہم الائنس میں آ چکے ہیں الحمدللہ. مولانا صاحب نے جو بات کی الحمدللہ میں 3 دن پہلے ہی کام کر چکا ہوں. میں جو ہمارے آپوننٹ ہیں ڈاکٹر طارق فضل، میں ان کے گھر گیا اور ان کو مبارکباد دی کہ آپ کے پیپرز نامینیشن پیپر فائنل ہو چکے ہیں. میں کھوکر صاحب کے مصطفیٰ کھوکر کے گھر گیا اور ان کو مبارکباد دی. دس از دا رائٹ وے. یہ جو ہم گالی گلوچ کا معاشرہ کریٹ کر چکے ہیں فار دا لاسٹ 3-4 ایئر، آئی تھنک اب بند کرنا چاہیے. اور ہمارے جو جرنلسٹ بھائی ہیں، پلیز آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں، ان چیزوں کو پروموٹ کریں. باقی بات رہ گئی کہ اعجاز صاحب نے جیسے بتایا ہے، ہماری الحمدللہ ہم نے بہت کام کر لیا ہوا ہے. اپنی اکانومی بیس جو فارن ایکسچینج ہے وہ ہماری پوری پلاننگ میں موجود ہے، ریفارمز موجود ہیں. ہیلتھ کی 100% ریفارمز ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری یونٹی کو قائم رکھا اور ہمیں طاقت دی کہ ہم سرو کر سکے پاکستان کو،
تو آج کا دن آپ یاد رکھیے گا, ریکارڈنگ آپ کے پاس ہیں, ہم ڈیفینیٹلی وہ ریفارمز لے کے آئیں گے جو آج تک 76 سالوں میں کوئی بھی نہیں لے کے آیا. آئی پرومس. میں پہلے بھی یہاں پریس کانفرنس کر چکا ہوں, اور میں جب ہیلتھ کارڈ لے کر آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے 12,500 روپے میں 6 لاکھ تک اپنے لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز ان رابرٹ ہاسپٹل پرووائڈ کر چکا ہوں, اور 50,000 لوگوں نے کارڈ کمپلیٹ کر کے پہلا فیز کمپلیٹ کر لی ہے. یہ عام بات نہیں ہے, یہ فیملیز کی بات ہے. تو الحمدللہ اکانومی میں اور ہمارا سب سے بڑا فوکس ہوگا, جو سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ہے فارن ایکسچینج. اینڈ وی ہیو الحمدللہ ہم نے ود ان اسپین آف 6 to 8 months یہ جو 1.4 بلین یہ جو ہم آئی ایم ایف سے لینے جاتے ہیں, میں پرومس کر سکتا ہوں آج کے دن کا, تب ہم نیکسٹ 8 to 10 months میں ہم خود بغیر لون لیے ہوئے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. مجھے فون آیا تھا مولانا لدھیانوی صاحب کا بھی, ان کی بھی خواہش ہے ہمارے ساتھ شامل ہوں. کچھ اور جماعتیں بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے. جماعت اسلامی والوں سے بھی ہم ملیں گے. چوہدری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی میری ملاقات شاید ہو اگلے, میں کیونکہ کانسٹیچوئنسی میں جانا ہے, ٹکٹوں کے آخری دن ہے, تو اس کے بعد میں آؤں گا لاہور, ان سے ملاقات بھی کروں گا, جماعت اسلامی والوں سے بھی ملاقات کروں گا. کوشش کریں گے کہ ایک اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ بن سکے. یہ کام جو میں کوشش کر رہا ہوں بڑی چھوٹے اس پہ, یہ بڑے پیمانے پہ ہو سکتی تھی اگر جو الیکشن سے پہلے وزیر اعظم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ آنے کے بعد, پاکستان آنے کے بعد اگر تھوڑا سا دل بڑا کرتے, تمام جماعتوں کو ساتھ بٹھاتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر ایک بہترین ماحول ہوتا, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے دستے گرباں ہوئے ہوئے اور کوئی باہر نکل نہیں رہا, الیکشن کیمپین کہیں نہیں ہو رہی, بالکل کہیں کوئی نظر. میں کراچی سے ہو کر آیا ہوں, سندھ سے ہو کر آیا ہوں, KPK میں گئے ہیں ہم, یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے سوائے چند ایک بینرز جو لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی شخص ایکٹیویٹی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور الیکشن میں کتنے دن رہ گئے؟ میرے خیال میں ابھی 20-25 دن رہ گئے الیکشنز کے اندر, اور کوئی تیاری کسی کی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ایک یہ پلیٹ فارم اس لیے نہیں کہ 8 فروری کو ختم ہو جائے گا, ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. ملک کے اندر اتحاد کے لیے, نظریاتی سیاست کو پاکستان کی زندہ کرنے کے لیے, جو کہ مفادات کی سیاست نے اس کو نظریاتی سیاست کو دفن کر دیا. کیا آپ نے نواز شریف سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی؟ میں سب سے ملاقات کریں گے. نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آنے کے بعد سب کو بلاتے اور پھر جیل بھی جاتے خان صاحب کو ملنے کے لیے. ان کو چاہیے تھا یہ کرنے کے لیے, تاکہ ایک اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے یہاں پہ. لیکن وہ تو ابھی گھر سے باہر نہیں نکل رہے. 16 ماہ جو ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں, وہ لاہور میں آ کے ان کو برا بھلا کہہ کے چلے جاتے ہیں, اور پھر واپس آ کے وہی ہوگا جو بعد میں پہلے نظر آیا تھا. جی اور پتھر پہ لکیر کو مٹانے کے لیے وہ کہتے ہیں صرف اپنی بیگم سے بات کریں, کسی اور سے بات نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو بھی انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی آپ نے. اگر میں کچھ کہہ دوں گا تو ہوتا مجھے کنٹمپٹ میں لے لیں. اور گھر والی جو ہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں, ان کو وہ کہتی ہیں بھائی اور کسی ٹاپک پہ کر لیں, اس ٹاپک پہ بات نہ کریں. تو ماحول نہیں نظر آ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں, آج تک میں 1988 سے ہم الیکشن لڑتے آ رہے ہیں, 5-6 مرتبہ ہم اسمبلی کے اندر گئے ہیں, وزیر بنے ہیں, ہر الیکشن ہم نے لڑا ہے. اور ان دنوں میں تو رات کے 2-2 بجے تک کیمپین ہوا کرتی تھی, اور صبح 6-6, 7-7 بجے اٹھ جاتے, 3-3, 4-4 گھنٹے سوتے تھے. اب ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں اور اٹھ کر بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں اچھا جی ان کی کرنا ہے, اب میں کل سے جا کے کروں. ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں, آپ کی بات کا جواب بڑا کلیئر ہے جی. افسوس سے کہہ رہا ہوں, میں خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں, کہ ہمارے کسی بھی پارٹی کے پاس کوئی بھی نیریٹو نہیں ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ کون سا چہرہ لے کے جائیں گے عوام کے پاس کہ ہم نے یہ کیا ہے. تینوں پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو دس از دا ریزن کہ لوگ پبلک کے پاس نہیں جا رہے, اور جس نے ہمت کی ہے اس کی بے عزتی ہوئی ہے. یو نو اٹ. دس از دا ریزن. بہت بہت شکریہ.